آج کی ویڈیو کا ٹاپک سوسائٹی کا ایک بہت سنجیدہ اور ایک الارمنگ ایشو ہے۔ ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان میں ایمیزون سیلنگ کورسز کروانے والے پلیٹ فارمز پہ کہ وہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں سوسائٹی میں اور اس کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اس پروسیس کو سمجھ سکیں۔ سوشل میڈیا پہ 50+ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو ایمیزون سیلنگ کورسز آفر کر رہے ہیں اور اپنی مارکیٹنگ میں یہ تمام پلیٹ فارم یہ دو کلیم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سب سے پہلا ان کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ اسٹارٹ یور بزنس وداؤٹ انویسٹمنٹ، اور کسی بھی ینگسٹر کے لیے ایک بڑی اٹریکٹیو قسم کی لائن ہے جس پہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر دوسرا ان کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کورس خریدیے اور اس کے بعد آپ کروڑوں روپے مہینے کا کمانا شروع ہو جائیں گے۔ ایک عام انسان یا نوجوان جب یہ چیزیں سنتا ہے یا دیکھتا ہے تو ان کے سوشل میڈیا پیج پہ جاتا ہے تو وہاں پہ انٹرو کی بات آتی ہے۔ انٹرو میں دکھایا جاتا ہے کہ اس پلیٹ فارم کا آنر یا پھر فاؤنڈر وہ اپنا اکاؤنٹ دکھاتے ہوئے نظر آتا ہے جس پہ وہ کروڑوں روپے کا سیلز ٹرن اوور دکھاتا ہے کہ بھئی یہ میں کر رہا ہوں اور آپ بھی کر سکتے ہیں یہ۔ آبویس سی بات ہے جب آپ اس پلیٹ فارم کے فاؤنڈر کا وہ اکاؤنٹ دیکھتے ہیں جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہو، ان کی مارکیٹنگ دیکھنے کے بعد ہزاروں لاکھوں نوجوان ان مختلف پلیٹ فارمز پہ انرول ہوتے ہیں کہ وہ یہ کورسز سیکھ سکیں۔ یہ تو ہوگی ان تمام پلیٹ فارمز کے مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی بات۔ اب بات کرتے ہیں ان کی ٹیچنگ پروسیس کی۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ان نوجوانوں کو سکھانے والے ٹرینرز خود بھی ایمیزون پہ اتنی سیلز جنریٹ کر رہے ہیں جو ان کی مارکیٹنگ میں کلیم ہے یا پھر ان کے فاؤنڈرز کا کلیم ہے کہ بھائی کروڑوں روپے ہم کما رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ واقعی یہ تمام پلیٹ فارمز بزنس کرنا سکھا رہے ہیں یا پھر جابز حاصل کرنا سکھا رہے ہیں۔ حال ہی میں ایمیزون کے کورس کروانے والے ایک بڑے لیڈنگ انسٹیٹیوٹ کے ایکس ٹرینر کا ایک انکشاف سامنے آیا جو بہت حیران کن تھا۔ اس پلیٹ فارم کے فیمیل ایکس ٹرینر کی جانب سے یہ بات سامنے آئی کہ جب وہ اس پلیٹ فارم سے ایمیزون سیلنگ کا کورس کر کے فری ہوئی، ساتھ ہی اس لیڈنگ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ان کو آفر کر دی گئی آئیں آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ایز اے ٹرینر جوائن کریں۔ اب کوسچن مارک یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک فریشر جو ابھی ریسنٹلی وہاں سے پاس آؤٹ ہوا ہے، اس کا کوئی مارکیٹ ایکسپوجر نہیں ہے، وہ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو، یوتھ کو جو 70-80 ہزار روپے تک ایک بڑی خطیر رقم جو ہے وہ اس انسٹیٹیوٹ کو دے رہے ہیں، وہ ان کو مارکیٹنگ اسٹریٹجی سکھا رہا ہے جو خود ابھی فری ہوا ہے اور اس کو مارکیٹ کے کوئی تجربہ ایسا نہیں۔ اور دوسرے پوائنٹ پہ اگر بات کریں کہ یہ انسٹیٹیوٹس سوسائٹی کو ڈیلیور کیا کر رہے ہیں اور اس کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے، اسی تناظر میں ریسنٹلی ایک بڑی الارمنگ قسم کی خبر دیکھنے کو سامنے آئی کہ ایمیزون کے فورن سیلرز کمیونٹی گروپس میں جو سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی معاونت کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان سوشل میڈیا گروپس میں پاکستان کے ورچوئل اسسٹنٹس کو بین کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جتنے اسٹوڈنٹس ان تمام انسٹیٹیوٹ سے کورس کرنے کے بعد فری ہوتے ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کسی آلریڈی بزنس کرنے والے یا اس سیلر کے پاس ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کام کر سکتے ہیں جس میں آپ اس کی معاونت کر سکتے ہیں اور بینگ اے وی اے آپ ایک اچھا سیلری پیکیج ارن کر سکتے ہیں یا پھر آپ فری لانسنگ سروسز دے سکتے ہیں۔ اب ان ایمیزون کے سیلرز کمیونٹی گروپس میں بین ہونے کی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ جتنے بھی ورچوئل اسسٹنٹس ان انسٹیٹیوٹ سے کورس کر کے فری ہوتے ہیں تو یہ ان تمام گروپس میں جا کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے باسز کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ ہماری سروسز خرید لے اور ہمیں ہائر کر لے۔ اور جس تعداد میں ہمارے نوجوان اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ہزاروں سے لاکھوں کی تعداد ہے جو ان تمام کمیونٹی گروپس میں جا کے میسیجز کر رہی ہوگی کہ ان گروپس میں ایک رش سا لگ گیا ہے پاکستان کے ورچوئل اسسٹنٹس کا کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہماری سروسز لے لیں، ہماری سروسز لے لیں۔ اس وجہ سے ان گروپس نے تنگ آ کر پاکستانی ورچوئل اسسٹنٹس کو اپنے گروپس میں بین کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب بڑھتے چلیں سکسیس سٹوریز کی جانب کے ان پلیٹ فارمز انسٹیٹیوٹس کی جانب سے جو سکسیس سٹوریز بتائی جاتی ہیں۔ حال ہی میں ایمیزون کے سیلنگ کورسز کروانے والے ون آف دا لیڈنگ انسٹیٹیوٹ کے ایک فاؤنڈر ٹرینر کی جانب سے ایک بہت بڑا انکشاف سامنے آیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کے انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جو سکسیس سٹوریز بتائی جاتی ہیں وہ موسٹلی یا تو ایگزیجوریٹڈ یعنی مبالغہ آرائی پہ مبنی ہوتی ہیں یا پھر وہ فیک ہوتی ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک ہی جملہ منہ سے نکلتا ہے، بہت نازک صورتحال ہے یہ۔ اس ساری سچویشن میں آپ اپنا ایکسپیرینس اور فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ریسنٹ پاسٹ میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے تناظر میں یہ تو ہم نے بات کی کہ ایمیزون سیلنگ انسٹیٹیوٹس اپنا بزنس کیسے چلا رہے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اس جانب کہ ان انسٹیٹیوٹس کو اپنے نئے اسٹوڈنٹس کو کیا چیزیں بتانا ضروری ہیں اور نئے اسٹوڈنٹس کو بھی کیا چیز دیکھ بھال کر کسی بھی فیلڈ میں یا پھر ایمیزون کے کورس کو خریدنا چاہیے۔ ان انسٹیٹیوٹس کو نئے اسٹوڈنٹس کو بتانا پڑے گا کہ بھائی جو بھی آپ کے ساتھ یہ اگر ٹرو
सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं वो ओवरनाइट नहीं बन गई है, उसके पीछे इन्वेस्टमेंट कितनी दरकार थी और टाइम कितना दरकार था। ये सबसे बड़ी बात है जो इनको आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन इंस्टीट्यूट्स को, नए स्टूडेंट्स को ये बात बतानी पड़ेगी कि भाई ये एक बिजनेस है और इसमें रिस्क चांसेस कितने हैं। अब कई सिचुएशन में देखने में ये आ रहा है कि एक यंगस्टर है या स्टूडेंट है, वो जब ये कोर्स करता है और कोर्स करने के बाद अपनी जितनी भी जमा पूंजी है वो किसी से उधार लेता है या घर वालों का पैसा इसमें झोंक देता है। उस फ्रेशर को ये बताना होगा कि भाई साहब कितनी इन्वेस्टमेंट लेके उस बिजनेस में छलांग लगा रहे हैं, आपको कितना सरमाया दिखा रहे हैं। देखें, सबसे पहले आप एक चीज़ समझें कि जब आप अमेज़ॉन पे जाते हैं आपको इन्वेंट्री लेने के लिए पैसा चाहिए। आपने इन्वेंट्री किसी से लेनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए जो आपने प्रोडक्ट सेल करनी है। उसके बाद आपको फ्रेट चार्जेस पड़ेंगे, वो भी आपके पास होने चाहिए। उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट आ जाती है, जैसा कि आप अमेज़ॉन पे एड्स वगैरह चलाते हैं और अपनी प्रोफाइल को ऊपर लेकर आते हैं ताकि आपकी सेल्स बेहतर हो सके। और इसके बाद अमेज़ॉन चार्जेस के लिए जो पैसे दरकार हैं, और इसके बाद एक बड़ी अहम चीज़ कि अपनी रेटिंग को बेहतर करने के लिए गिव अवेज मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसके लिए भी बहुत फंड्स दरकार हैं जो आपकी जेब में होने चाहिए। देखने में ये आ रहा है कि एक लिमिटेड सी इन्वेस्टमेंट लेके एक नौजवान उसमें कूद जाता है और फिर वो उसमें स्टक हो जाता है और फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं इस वीडियो के जरिए अमेज़ॉन पे काम करने वाले लोगों को कतई डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात ज़रूर करूँगा कि भाई साहब अपने बिजनेस के लिए लोगों के करियर से खेलना बंद कर दें। अब अगर इसके सोसाइटी पर्सपेक्टिव की बात करें तो हमें एज ए सोसाइटी आज दिन तक एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई है। एक नौजवान जब बच्चा होता है, बच्चे से जवान हो जाता है, तो हमें ये बात समझना नहीं आई है कि उसका पैशन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। मिसाल के तौर पे एफएससी करने के बाद स्टूडेंट्स दूसरों से पूछ रहे होते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ बताई नहीं जाती है कि भाई गो विद योर पैशन। उस स्टूडेंट को ये सिखाया नहीं जाता है कि भाई वो अपना पैशन या इंटरेस्ट कैसे तलाश करे, कि उसका खुद का दिल कौन सी चीज़ में लग रहा है। क्योंकि भाई साहब दुनिया में ये फिलॉसफी चलती है कि एक बंदा हर जॉब में फिट नहीं हो सकता, क्योंकि एक बंदा एक काम को ज़बरदस्ती करेगा तो उसके सक्सेस चांसेस उसमें बहुत कम है, जबकि दूसरी तरफ एक बंदा एक काम को इंटरेस्ट लेके पैशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ करेगा तो उसके सक्सेस चांसेस 90% डिक्रीज हो जाते हैं। बात करने का मुद्दा ये है भाई साहब कि भेड़ चाल पे मत चलें। ये मत देखें कि बाकी लोग कमा गए और मैं पीछे रह गया। अपना इंटरेस्ट फाइंड करें। अगर आपका इंटरेस्ट इस ऑनलाइन सेलिंग में नहीं है तो खुदारा कोई और काम कर लें, बजाय इसके कि आप उसी काम के पीछे लग के अपना करियर भी और अपने पैसों की तबाही करें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अपने कमेंट्स के ज़रिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।